بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد. سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر آپ تمام حضرات کو تقوی پروردگار کی جانب دعوت دیتا ہوں، کیونکہ یہ تقوی ہے کہ جو انسان کو اس راہ ہدایت تک پہنچا سکتا ہے کہ جس راہ ہدایت پر انسان کے اور خدا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ یہ تقوی ہے کہ جو انسان کو اپنے پروردگار سے نزدیک کر سکتا ہے۔ جب انسان اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگتا ہے تو جتنا اس کے بتائے راستے پہ آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا اس سے نزدیک ہوتا جاتا ہے، اور اس کے بتائے ہوئے راستے میں جو قانون اس نے بنائے ہیں جتنا ان قانون کو فالو کرتا جاتا ہے اتنا نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ آج کا دن ہندوستان کے قانون کا دن ہے، ریپبلک ڈے ہے۔ کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو پابند کرتا ہے اپنے ملک کے قانون کو فالو کرنے کے لیے، کس طریقے سے انسان خیال کرتا ہے کہ کوئی ملک کا قانون نہ ٹوٹنے پائے ہمارے ذریعے سے، اسی طریقے سے انسان کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے کوئی خدا کا بنایا ہوا قانون نہ ٹوٹنے پائے۔ بس فرق یہ ہے کہ ملک میں قانون باقی رہے، اس کے لیے ملک کے ذمہ دار افراد یعنی پولیس موجود ہے کہ جو نگرانی کرتی ہے، اور انسان چاہے نہ چاہے پولیس کے خوف سے قانون پر عمل ضرور کرتا ہے، کیونکہ پتہ ہے ذرا سی بھی اگر ڈھیل ہوئی اور کوئی قانون ٹوٹا تو گھر پر ایک حوالدار ایک انسپیکٹر آ جائے گا کہ آپ نے قانون توڑا ہے۔ اسی خوف سے اسی ڈر سے انسان تمام قانون پر عمل پیرا ہوتا ہے، خود کو مجبور کرتا ہے کہ بھائی کوئی قانون ٹوٹنے نہ پائے، یہ ملک کا قانون ہے اور یہ ٹوٹا تو فوراً پولیس پکڑ کر لے گی۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اتنی سختی نہیں کی، پروردگار نے آسانی کی ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے کچھ قانون میں نے بھی بنائے ہیں۔ ایک قانون کا نام ہے واجب، ایک قانون کا نام ہے حرام۔ دیکھو جو واجب کر دیا ہے وہ چھوٹنے نہ پائے، جو حرام کر دیا ہے وہ انجام نہ دینے پائے، مگر اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے اپنے پولیس والے بندوں میں نہیں چھوڑے، یہ اس کی رحمت ہے۔ کیا اس نے اپنے ملائکہ کو پولیس والا بنا کر نہیں چھوڑا کہ جاؤ تم ان کے ساتھ میں رہو اور جب یہ کوئی قانون توڑے تو فوراً ان کی پکڑ کر لینا؟ نہیں، اس نے کہا نہیں، دنیا تمہارے حوالے، جیسے چاہو رہو، تمہاری پکڑ اگر ہوگی تو قیامت میں ہوگی۔ دنیا میں کوئی پکڑ نہیں ہے، فرشتے کبھی ہاتھ نہیں پکڑتے، کبھی چوری کرنے جاؤ، شراب پینے جاؤ، کوئی گناہ کا کام کرنے جاؤ، کبھی فرشتے ہاتھ پکڑ کے روکیں گے؟ نہیں، دنیا میں اللہ نے آزاد چھوڑا ہے، راستہ دکھا دیا ہے۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت۔ تو جیسے آج قانون کا دن ہے، ریپبلک ڈے ہے، ہم پابند کرتے ہیں خود کو، اور یقیناً ہونا چاہیے انسان جس ملک میں رہے اس کے قانون کا خیال ضرور کرے، اور یہ مراجع کے فتوے بھی موجود ہیں، خود آیت اللہ سیستانی کا بھی فتویٰ موجود ہے، حتیٰ کہ ٹریفک رولز کے بارے میں بھی فتویٰ ہے کہ ٹریفک رول توڑنے نہ پائے، کہ دیکھو اگر آپ کے ملک میں کوئی حفاظت کے لیے قانون بنایا ہوا ہے، مثلاً ریڈ لائٹ کو کراس نہیں کرنا،
تو اس کی بھی پابندی واجب ہے. سیستانی صاحب کہتے ہیں اگر آپ کے ملک میں بچوں کے لیے قانون بنایا ہوا ہے کہ ایگزام میں چیٹنگ نہیں کرنی، تو شریعت نے بھی اس کو حرام کر دیا. اس کے لیے بھی فتویٰ موجود ہے کہ ایگزام میں چیٹنگ جائز نہیں ہے. تو جہاں جہاں بھی ہندوستان کے قوانین کی بات آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی ضروری ہے ان قوانین پر عمل کرے انسان. بہتر ہے کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کے مطابق رہیں. مگر اسلام کے قوانین کی جب بات آتی ہے تو وہاں ہم اتنی اہمیت شاید اسلام کے قوانین کو نہیں دے پاتے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ اہم اگر کسی قانون کو سمجھے تو وہ اسلام کا قانون ہے کہ اسلام کا قانون ہم سے محفوظ رہ پائے. اور یہی اسلام کا قانون ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں. اس قانون کی پابندی کے لیے پروردگار نے 2 انتظام کیے ہیں. پہلا انتظام ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، لہٰذا اس قرآن کے ساتھ رہو گے تو ہدایت پاتے رہو گے. اور دوسرا ایک مجسم قرآن ناطق یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ. دیکھیں ایک طرف خاموش قرآن، ایک طرف بولتا ہوا قرآن، دونوں سے ہدایت لینے کی ضرورت ہے. وہاں پڑھو کہ کیا کرنا ہے، یہاں کرتے ہوئے دیکھو کہ کیسے کرنا ہے. کل 13 رجب کا دن ہم نے بہت خوشی منائی اور یقیناً حق تھا اس دن کا کہ ہم اس دن خوشی مناتے. 13 رجب کا دن ہمارے کائنات کے امیر کی ولادت کا دن ہے. ہمارا حق تھا سب سے زیادہ کہ ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے. مگر ہمارا یہ بھی تو حق ہے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ اتنی ساری فضیلتیں ہم نے مولائے کائنات کی سنی، اتنے سارے فضائل و کمالات مولائے کائنات کے بیان کیے گئے، کبھی تقریر میں کبھی شعروں میں، مگر میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں نے اپنے امام علی سے کیا لیا؟ میں نے امام کی 63 سال کی زندگی سے کیا لیا اپنے اندر؟ فضائل اسی لیے تو سنائے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ سے بات میں سوال کریں کہ بھائی ٹھیک ہے اتنی کائنات کے امیر کو اتنی فضیلتیں تو ملی ہیں، مگر آفٹر آل ہم نے کیا لیا؟ آخر ہم نے کیا لیا علی سے اپنے لیے؟ تو یہی سوال آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں. میں اپنے آپ سے سب سے پہلے پوچھوں کہ کیا لیا؟ سب سے پہلے لینا کیا چاہیے ہمیں اپنے امام سے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے سب سے زیادہ امام بے قرار تھے کہ میرے چاہنے والوں مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو؟ وہ کون سی چیز تھی؟ وہ تھا علم، جس کے لیے بہت بے قرار تھے مولا. مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو. اس سینے میں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. کوئی آئے جو سیراب ہونا چاہتا ہے. حضرت کمیل کہتے ہیں میں نے دیکھا مولائے کائنات تنہائی میں کہیں جا رہے ہیں. میں بھی پیچھے پیچھے چلا گیا، چھپ کر. پتہ نہیں تھا علی کو میں پیچھے آ رہا ہوں. جناب کمیل کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ جناب کمیل علی علیہ السلام کے رازداروں میں سے ایک رازدار ہے. مولا علی کے بہت صحابی ہیں اور بہت اچھے صحابی ہیں، مگر رازدار بہت کم ملیں گے آپ کو. ہر امام کے کچھ خاص صحابی ہوتے تھے جنہیں امام اپنے راز بتاتے تھے. کمیل ان اصحاب میں سے ہے، میسم ان اصحاب میں سے تھے. تو کمیل پیچھے پیچھے گئے کہ میں دیکھوں کہاں جاتے ہیں. بیابان میں پہنچے، ایک کنویں کے نزدیک پہنچے اور مولا اپنا منہ کنویں میں ڈال کر کچھ بات کرنے لگے. کمیل سے رہا نہ گیا. یا علی یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں، آپ کنویں میں کیا کر رہے ہیں؟ کمیل اس سینے میں جو علم ہے اس علم کا دینے والا معاشرے میں کوئی نہیں ہے. تو جب بھی میں تنگی محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو، اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے کنویں سے آ کر گفتگو کرتا ہوں، کنویں کو بتاتا ہوں یہ رازدار ہے میرا. کمیل جان لو العلم افضل من المال. دنیا میں سب سے زیادہ قیمت مال کی ہوتی ہوگی، مگر علی کہہ رہا ہے کمیل دنیا میں مال کی قیمت زیادہ، میری نظر میں علم کی قیمت مال سے زیادہ ہے. اے کمیل کاش کوئی ہوتا جو یہ علم لیتا،
اس زمانے میں میل سے سوال تھا، مگر آج علی کا سوال یہ ہم سے ہے، مجھ سے ہے علی کا سوال۔ وہ جو یہودی ریسرچ کرنے والا نہج البلاغہ کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے نہج البلاغہ کو 1000 مرتبہ کم سے کم پڑھا اور ہر مرتبہ ایک نئی ریسرچ اس کے ذریعے سے میری آگے بڑھی، ہر مرتبہ ایک نئے نقطے کو، نئے علم کو میں نے ایجاد کر لیا، تو وہ تو یہودی رائٹر ہے، اس نے اس دعوے کو کر دیا۔ آج 1400 سال بعد علی کا مجھ سے سوال ہے، حیدر تو نے نہج البلاغہ کو کتنی بار پڑھا؟ یہ نہج البلاغہ یہ سمجھ لیجئے کہ وہی مولا کے علم کا ایک سمندر ہے کہ جو کتابی شکل میں علماء نے اکٹھا کر لیا، مگر میں نے اس کا کتنا استفادہ کیا، اس سے کتنا علم حاصل کیا۔ یہ نہج البلاغہ جس کو مولا کائنات نے بہت محنتوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا، خطبے ہیں۔ آج رسول خدا کے خطبے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ یہ کوتاہی رہی اس زمانے میں مسلمانوں کی کہ رسول خدا کے خطبے محفوظ نہیں ہو سکے، کہ جو خطبے دیے صرف 2-3 خطبے ہیں، یا تو خطبہ غدیر موجود ہیں یا خطبہ شعبانیہ موجود ہے، مگر مولا علی کے تو اتنے سارے خطبے موجود ہیں۔ کم سے کم مولا کے خطبے سے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے آج قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں، قرآن مجید بھی علم کی دعوت دیتا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ سورہ نبا میں پروردگار عالم نے اپنی خلقت کے اس دنیا کے کچھ راز بتائے ہیں، ان رازوں کو دیکھیں اور پھر آج کی جدید سائنس کے انکشافات اور ان کی ریسرچ کو دیکھیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا؟ گہوارہ بنایا، جھولا بنایا۔ اور یہ بہت عجیب بات ہے کہ پروردگار مثال کس چیز کی دے رہا ہے؟ مہادہ، جھولے کی مثال دے رہا ہے۔ تو یہاں پر لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس بات کو سمجھانا چاہا کہ شاید جھولے کی مثال اس لیے دینا چاہتا ہے خدا، زمین جھولا ہے انسان کا، جیسے ایک چھوٹا سا بچہ جھولے میں جا کے آرام پاتا ہے، اس زمین پر انسان کو آرام و سکون ملتا ہے، یہ جھولا ہے۔ مگر سائنس کے انکشافات نے اور رازوں کو کھولا، اور رازوں کو کھولا۔ کیسے رازوں کو کھولا؟ آپ دیکھیں جھولے کی کیفیت کیا ہے۔ جھولا اگر ساکن ہے تو اتنا بچے کو لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، کبھی کبھی ماں کو جھولا ہلانا پڑتا ہے، حرکت دینی پڑتی ہے، ہلانا پڑتا ہے بچے کے جھولے کو، لیکن ماں کو پتا ہوتا ہے کتنا ہلانا ہے۔ اگر زیادہ رفتار سے ہلائے گی تو بچہ پریشان ہو جائے گا، اور اگر بہت ہلکے سے ہلائے گی کہ اتنا محسوس ہی نہ ہو بچے کو تو اس کو کوئی مزہ نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا۔ ماں کو پتا ہے نہ زیادہ تیز ہونا ہے نہ زیادہ ہلکا کرنا ہے، ایسی رفتار ہونی چاہیے کہ بچہ آرام سے اس میں بیٹھا رہے، نہ اتنی تیز ہو کہ بچے کو اذیت ہو، نہ اتنا کم ہو کہ بچے کو لگے ہی نہیں کہ میں جھولے میں ہوں، تب جا کے بچہ سکون سے رہے گا جھولے کے اندر۔ زمین کو کیا کہا خدا نے کہ ہم نے زمین کو کیا بنایا؟ جھولا بنایا۔ آپ پڑھیے سائنس کی ریسرچ کو کہ زمین سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے، حرکت میں ہے، اور 2 طریقے سے حرکت کر رہی ہے۔ ایک تو زمین کی حرکت سورج کے ارد گرد ہے، دوسری اپنے محاذ پر گھوم رہی ہے۔ ایک حرکت کے ذریعے سے اپنے محاذ پر جب خود گھومتی ہے تو دن اور رات ہوتے ہیں، سورج کے ارد گرد گھومتی ہے تو سردی گرمی ہوتی ہے۔ اب ذرا سائنس میں دیکھیں ان کی سپیڈ، زمین کی سپیڈ کیا ہے۔ زمین کی سپیڈ ابھی جب میں ایک ناسا کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، 1,06,000 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے زمین سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ کتنی زیادہ رفتار ہے، 1,06,000 کلومیٹر، اور اپنے محاذ پہ جو گھوم رہی ہے، خود اپنے محاذ پہ جیسے لٹو گھومتا ہے ایسے جو گھوم رہی ہے، اس کی رفتار بھی تقریباً 60 سے 70,000 پر آور، 70,000 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے۔ اور اب مولا فرماتے ہیں کائنات کے امیر خالق نہج البلاغہ کہ اللہ نے زمین کو اس طریقے سے آراستہ و پیراستہ کیا اور اس کو اس طریقے سے حرکت دی کہ اگر اس سے زیادہ ہوتی تب بھی انسانوں کے لیے نقصان تھا، اس سے کم ہوتی
نقصان تھا، اس زمانے میں تو مولا بتا گئے، مگر آج کی ریسرچ نے بتایا کہ یہ 1,06,000 کلومیٹر کی جو رفتار سے زمین حرکت کر رہی ہے، اگر اس سے ہلکی بھی زیادہ ہو جاتی ہے، ذرا سی بھی زیادہ حرکت ہو جاتی ہے تو سمندروں کا پانی خشکی پہ آ جائے گا۔ پہلا نقصان یہ ہوگا۔ انسان میں طرح طرح کی تبدیلیاں پیدا ہوں گی، ہوائیں بہت تیز چلنے لگیں گی، بے انتہا تیز چلنے لگیں گی۔ اگر سردی کا موسم ہے تو اتنی خطرناک سردی پڑ جائے گی کہ زندہ نہیں رہ پائے گا، انسان جم جائے گا۔ اور گرمی کا موسم ہے تو اتنی خطرناک گرمی پڑے گی کہ وہ سورج کی تپش جو ہے وہ انسان اس کو جلا دے گی انسان۔ اگر ذرا سی بھی اس زمین کی رفتار جس پر فی الحال ہے اس سے تیز ہو جائے، اور اگر ذرا سی بھی کم ہو جائے تب بھی نقصانات انسان کے لیے ہے۔ یعنی مولائے کائنات نے کتنی دقیق طریقے سے اس زمین کی رفتار کو پڑھے نہج البلاغہ، زمین کے بارے میں کیا بتایا مولا نے، آسمان کے بارے میں کیا بتایا مولا، اور یقیناً ہم یہ دیکھیں کہ سائنس کے انکشافات جتنے بھی ہیں مولا بتا چکے ہیں، ہمارے ائمہ بتا چکے ہیں سب کچھ۔ یہ ایک مثال میں نے زمین کے بارے میں بیان کی، ایک مثال، مگر مولا نے کیا فرمایا؟ اِنَّا بِطُرْقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرْقِ الْأَرْضِ، میں تو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ تو کون ہمیں علم دے گا؟ علی دیں گے، علی سے ہمیں علم لینا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ ہمیں علی سے کیا لینا ہے؟ علم لینا ہے۔ کم سے کم اس نہج البلاغہ کی قدر کرنی ہے، کم سے کم ہمارا اور ہمارے امام کا سامنا اگر ہو جائے تو میں کہہ سکوں کہ ہاں مولا میں نے آپ کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ عزیزو، بہت اہم ہے کہ ہم کتنا اپنے مولا کی محبت میں ان کے علم کو، ان کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اور دیکھیں، ہمیں مولائے کائنات سے یہی علم ہے کہ جو حاصل کرنا ہے، یہی علم ہے کہ جو لینا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علی نے اتنا علم چھوڑا ہے نہج البلاغہ میں، خطبوں کی صورت میں، خطوط کی صورت میں، حدیثوں کی صورت میں، تو اس سے غیروں کا حق ہے کہ وہ زیادہ فائدہ اٹھائیں یا اپنوں کا حق ہے کہ وہ زیادہ فائدہ اٹھائیں؟ یقیناً اپنوں کا حق زیادہ ہے کہ وہ اس علم سے استفادہ کریں، اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کریں۔ یقیناً کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی لیمٹ نہیں ہوتی۔ اسکولوں میں تو آج کل عمر معین کر دی گئی ہے کہ اتنے سال کا بچہ ایک کلاس میں رہے گا، اتنے سال کا بچہ کالج میں رہے گا، مگر علم دین کے لیے کوئی عمر مشخص نہیں کی، کوئی عمر مشخص نہیں کی۔ کیا فرمایا؟ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو کب تک؟ جب تک بڑے ہو جاؤ، بڑے ہو جاؤ، جوان ہو جاؤ۔ اب تو شرم آتی ہے ہمیں پڑھنے میں، نہیں، من المہد الی اللحد، قبر تک علم حاصل کرتے رہو، قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ یہ ہے علم کہ جو ہمیں اپنے امام سے لینا ہے، یہ ہے علم کہ جو ہمیں کائنات کے امیر سے لینا ہے۔ عزیزان محترم، جتنی بھی سائنس ترقی کر لے، آپ دیکھیں کہ شعبے بہت ہو گئے، فیلڈ بہت ہو گئی، سائنس کی ترقیاں بہت ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ ایسے نئے نئے سوالات ایجاد ہوئے جن کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ دیکھیں، ریسرچ پڑھ کے دیکھیں کہ سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ اتنی چیزیں ایسی ہیں کہ آج تک ہم ان کو سمجھ نہیں پائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آئے ان معاملات کو حل کرے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے کو بھی کسی ایسے کی ضرورت ہے کہ جو ممبر پر بیٹھ کر کہے سلونی سلونی۔ اور آج کے زمانے کے وہ امام کہ جو اس زمانے کی علمی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کے بارے میں امام زمانہ اجل ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے متصل رہیں، وقت کے امام سے متصل رہیں اور التماس و گزارش کریں کہ مولا ہمیں امام کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں اضافہ ہوتا رہے۔
ہم یہ نہ کہیں کہ مولا ہمارے پاس آپ کی نہج البلاغہ تھی مگر وقت نہیں تھا پڑھنے کے لیے. ہم یہ نہ کہیں مولا ہمارے پاس قرآن تھا مگر وقت نہیں تھا پڑھنے کے لیے. نہیں، وقت تو لامحدود دیا ہے انسان کو. من المہد الی اللحد، گہوارے سے قبر تک کا وقت دیا ہے. اتنی بڑی زندگی کا وقت نہیں تھا کہ نہیں، وقت بہت ہے. لحد تک علم حاصل کر سکتے ہیں، لحد تک. بڑے بڑے مراجع جب ان کے یہ اس طریقے سے قصے سنتے ہیں ہمیں حیرت ہوتی ہے. بستر مرگ پر ہیں، حالت احتضار ہے، قبلہ رخ لٹا دیا گیا ہے آیت اللہ کو، اور آیت اللہ قبلہ رخ لیٹے ہوئے ہیں، مولانا قبلہ رخ لیٹے ہوئے. علماء کی سیرت یہ ہے جان نکلنے والی ہے، اور کوئی آ جاتا ہے وہ بھی عالم دین ہوتا ہے. کتنے ایسے واقعات خود میں نے پڑھے ہیں. تو کہتے ہیں وہ جن کی جان نکلنے والی ہے، بولا نہیں جا رہا مگر کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں مسئلے کا جواب نہیں پتا چلا. تو وہ کہتے ہیں فلاں مسئلے کا جواب یہ ہے. تو پوچھا گیا کہ آخری وقت میں کچھ اور بات بتا دو، آخری وقت میں بھی مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ اگر ایک مسئلے کے مقابلے میں جاہل ہوں تو جاہل اس دنیا سے جاؤں. نہیں، میں چاہتا ہوں اس مسئلے کو سیکھ کے اس دنیا سے جاؤں، کیونکہ فرمایا ہے من المہد الی اللحد، گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرو. اور ابھی تو میرے پاس کم سے کم تھوڑا وقت ہے قبر میں جانے میں، تو ابھی میں علم حاصل کر سکتا ہوں. جوانوں سے میری گزارش ہے، بچوں سے میری گزارش ہے کہ نہج البلاغہ کے معاملے میں سیریس ہو کر کچھ سوچیں، اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اور اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں سرخرو ہوں. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار تجھے واسطہ کائنات کے امیر حضرت علی علیہ السلام کا ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض خزانے غیب سے ادا فرما. پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار مومن مومنات جہاں جہاں بھی پریشان حال ہے، مظلوم ہے، پروردگار ان کی حمایت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ظالم کو ان کے ظلم کے ساتھ دنیا سے نیست و نابود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.